میری تینوں پتنیاں باندھ تھیں اور میں بہت امیر آدمی تھا۔ میری عمر 50 سال ہو گئی تھی اور مجھے اپنا وارث کی بہت خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی سے پاس گیا تو میرے سر پہ آسمان گر پڑا، کیونکہ اب سنیے میری کہانی میری زبانی شروع کرتے ہیں۔ پوری کہانی میں بہت امیر آدمی تھا۔ میں نے 3 شادیاں کر لی تھی لیکن وارث کسی سے نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا یہ طوائق پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ اس جگہ آیا تھا۔ وہاں کی راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اپنے دوست کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس ٹائم میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر آدمی تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی تو سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بظاہر حسن سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنا گردن نیچے کر کے چل رہا تھا، کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، کیونکہ میری جان پہچان بڑے بڑے بزنس مین سے ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے آئی۔ کافی پرانی عمارت تھی، چھوٹی موٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزلہ عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمارتوں کے باہر میں پان دبائے کوٹھی کی دلال کھڑے گراہکوں کے اپنے کوٹھے میں جانے کا کر رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ گندے بے قابل شبد بول رہی تھیں۔ صاحب ہمارے کوٹھے پر اجازت بخش دو، دیکھو آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر ڈر اور شرم سے میرا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ بولی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے؟ اور معمولی سی چیز تھی۔ فی الحال میں دل ہی دل دوست کی بات مان کر بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست عدنان کے قدم رک گئے، اس کے پہلے ہی منع کرتا عدنان میرا ہاتھ پکڑ کر اس عمارت کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمنٹ کی بنی ہوئی تھیں، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو آنگن میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں سے مل کر ایک عجیب سی بدبو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چادر پر لال رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شوقین اس لڑکی کو ڈانس دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں سے گھنگرو پہنے گیت اور گانوں کو دھنوں پر ناچ رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے تھے اور جو الگ سے ہی اپنا راز بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک اندھیڑ عمر عورت منہ میں پان لیے اس لڑکی کے ناچ کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں پر ماحول دیکھ کر بہت ڈر ہوا تھا۔ میں نے عدنان سے کہا چلو یہاں سے، مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا ارے مرد بنو، اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا اور عورت شاید عدنان کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک عدنان سے آنکھوں میں اشارہ سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ عدنان نے کہا میرا دوست ہے، اسے رضیہ سے ملوا دو۔ میرے دوست کو وارث چاہیے۔ اس سے ادھر میرے آنے کی جلدی سے وجہ بتا دی۔ اس عورت نے پہلے گلدار میں پان تھوکا، پھر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی بیٹھو میاں، کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی نہ تم سے، میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بےبسی مجھے وہاں پہ لے گئی تھی۔ میں تخت کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تو میرے بچے کو اپنے پیٹ میں پا لے گی تو چاہیے ہے، کما کر تو نہیں دے گی نہ، اس لیے 1 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ اب میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر عدنان کو دیکھا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ میں نے کہا لڑکی تو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی 15 لاکھ۔ میں نے جیب سے اپنے چیک بک نکالی اور 15 لاکھ چیک اسے دے دیا۔ میرے پاس پیسوں کوئی سمسیا نہیں تھی۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور جیب سے اس نے 15 لاکھ کا چیک دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی سے بلایا ارے او چلبلی کہاں مر گئی؟ اس کو ایک پکار وہ ایک لڑکی کے پاس آئے
اور سامنے سی لڑکی چہرے میں نئے نقش اچھے تھے، کہنے لگی رضیہ کا گراہک آیا ہے، اس سے کہو کہ تیار پکڑ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ چمیلی نہ لڑکی اسے آگیا کو مانتی، میں نے اس سے کہا پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے اپنا بچہ بہت خوبصورت چاہیے۔ میری بات سن کر عورت ٹھہاکے لگا کر ہنسنے لگی۔ جا کر دیکھ لو، ہوش نہ اڑ جائیں تو کہنا۔ جا چمیلی، صاحب کو رضیہ کا دیدار کروا دے۔ چمیلی مجھ سے کہنے لگی آئیے صاحب۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس چمیلی کا نام لڑکی کے ساتھ چلنے لگا اور لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس وارث کی چاہت کی وجہ سے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں ہوئی۔ شاید یہ بات جائز ناجائز کی نہ تھی، میرے لیے تو جائز، اور ایک یہ لڑکی اب تو میرے بچے کی اپنی کوکھ کو جنم دے گی۔ لیکن میری بےبسی تھی کہ میں اس راستے پر چلنے پر مجبور تھا۔ جب میں نے کمرے میں دستک دی تو اس نے کہا کون ہے، آ جاؤ۔ اندر میں دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھی گھونگھٹ نکالے سجی سانوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بس سے ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں چپ دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں نے بڑی مشکل سے اس کی طرف دیکھا جو میرے لیے بالکل غیر عورت تھی۔ میں اس کی قیمت دے چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہی اپنے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس نے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو ایک دولت مند اور امیر آدمی کا باپ، داداؤں کے کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ہی نہیں بولا تھا کہ میں خاندانی رئیس کا میری پہلی شادی میرے ماں باپ کے پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی میری بوا کی بیٹی تھی، عمر میں تو مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن نیچر کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کے 10 سال ہو گئے تھے، میری کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے رخسانہ کا بہت علاج کروایا مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے آدمی بھی ساری ٹیسٹ کروائی کہیں مجھے کوئی کمی نہ ہو، لیکن میری بیوی بانس تھی۔ 10 سال تک بیتنے کے بعد میں نے رخسانہ سے کہا مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے وارث چاہیے۔ رخسانہ میری بات سن کر وہ تھوڑے دن تو بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی پرمیشن دے دی، لیکن پھر تو جیسے ٹائم ایسے ہی بیتنے لگا جیسے 5 سال میں نے اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ بتایا، لیکن مجھے وارث کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ 26 سال میں نے آدمی شادی شدہ زندگی بتائے تھے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی کسی بیوی سے بھی، اور سب کا میں نے علاج بھی کروایا تھا، اتفاق سے تینوں ہی بانجھ نکلی۔ میری عمر 50 سال کی ہو گئی تھی۔ میں تو اپنی پتنیوں کا علاج کروا کے تھک چکا تھا، نہ جانے کیا سمسیا تھی، ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی۔ سب پتنیاں میں یہ خوبی نہیں تھی، کبھی بھی میری عقل اس بات کو سویکار نہیں کر پاتی تھی۔ سمسیا ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتی، تینوں بیویوں میں ایک ہی سمسیا تھی۔ میں چوتھی شادی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنا تھا، لیکن میری ساری بیویاں کی اچھی اور بہت نیک تھیں اور عورت تھی کیسے ان میں سے کسی جاتی کرتا، لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا آگے بڑھاپا ہی بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے وارث جلد سے جلد چاہیے تھا۔ میں نے سلسلہ ہی جب عدنان کی بات کی تو اس نے مجھے بتایا، راستہ بتا دیا جو سراسر گناہ تھا۔ پہلے تو میں جلدی سے منع کر دیا تھا، میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، یہ طوائق سے کیوں وارث کرواؤں گا؟ کہ وہ کہنے لگا تمہاری پہلی بیوی تو بیمار رہنے لگی جبکہ میری بیوی بیمار تھی۔ عدنان کی بات سن کر میں نے کہا بلکہ اس ٹائم میں تو تیری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اور مجھے کہنے لگا کہ پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تو قدم رکھ چکے تو بس ٹائم بیتنے کے ساتھ ساتھ وارث ہونے کا چانس بھی کم ہو جائے گی۔ بات تو عدنان نے ٹھیک ہی تھی، مجھے وارث چاہیے تھا۔ عدنان کہنے لگا جو میں بتا رہا ہوں اسے تجھے بچہ ہی جائے گا تو تمہیں 5ویں شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، پھر تم دنیا کو کہہ دینا کہ 4 پتنیاں میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے،
किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात को सोचता रहा। वारिस का सवाल उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर वह मुझे कभी भी ऐसा राय मशवरा नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों में अपनी औलाद के समस्याओं से परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा टाइम पहले बीवी को ही देने लगा था, जो खुद 3 सौतन से बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की की मांग नहीं किया था। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई तो बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए। और पहले मुझे वारिस, लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनान का रास्ता बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद में मैंने आखिरकार उस फैसले पर आकर ही अदनान की बात मानने कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोटे पर चला गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उसे देखते ही कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोटे पर नहीं रहा। अदनान मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा, कहा, असल में तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाया। कदमों से उस बाजार से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गया और मैंने अदनान को आने का इंतज़ार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा। एक पल में मुझे चैन नहीं आ रहा था कि घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग में उलझन बढ़ने लगी थी जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी, अरसलान, क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से इसलिए तरफ देखा कि फिर सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का था। वह अमीर बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलिया फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई है। अब ये जानते हैं ना, मैं जानता था। वह थोड़े महीने की मेहमान थी, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया और मैंने भी उस अपने आगोश के लिए अब मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझको तलाक देकर शादी कर ले। उसके बाद मैं उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुमसे सौतन ला चुका हूँ, शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझा चुकी थी कि आप साहिबा औलाद हो जाओ, मगर यह नहीं पता कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने ऐसे कहा कि कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अपने शादी हमेशा बेसहारा लड़की से ही की है, ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। और फिर रात की उस तवाए खाने से क्यों भाग पर वापस आ गया हूँ? उसके मुंह में ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद ये गहरी सांस ली और कहने लगी, छोड़ दे मेरी बात का जवाब। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि वह बहुत कम उम्र की है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र, और उस बेचारी का इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया था। वह लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद खूबसूरत थी, मगर उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे निकाह कर लिया? अरसलान, उसकी बात पर मैंने कहा,
ہوش میں تو ہو؟ تم ایک تبائک کا کب کس سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھ سے یہ قدم کیوں اٹھانے لگی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، ہو سکتا ہے آپ اس سے کوٹھے کی ایجاد کروانے کے لیے کامیاب ہو جاؤ، اللہ آپ کو اولاد نصیب کر دے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر وہ چپ چاپ سا سو گیا۔ کچھ دن بعد اس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر یہ سوچنے پر اس نے نگاہ کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے۔ رضیہ نے بھی اس کوٹھے سے بچ گئے اور میں اگلی روز اس کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے پر تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی، اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا، مجھے رضیہ کا نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کوٹھے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے جلدی مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے حساب سے طلاق دے دی اور وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا لیکن اس کے ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری کرتا تھا۔ میں نے تھوڑے لوگوں کے موجودگی میں رضیہ سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور وہ پھٹی کی پھٹی آنکھوں کو میرا محل نما دیکھ کر رہی، اصل ناز صاحب یہ سب تمہارا ہی ہے، تم تو بہت امیر آدمی دکھتے ہو۔ تم تو مجھے ایسا کیا دکھا، تمہیں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا شبد سن کر مجھے برا سا لگا تھا کیونکہ میں اس کا گراہک نہیں بلکہ پتی تھا۔ میں نے اپنے دونوں بیویوں سے رضیہ سے ملاقات کروایا، پھر اس نے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے سے چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ کر آئی اور ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی 3 پتنیاں بہت ہی اچھی تھی اور وہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بہت ٹھیک، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں کڑوا گھونٹ پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند ہو۔ بے شک وہ بہت ہی کم عمر میں، بے شک میں نے 4 شادیاں کی ہوں لیکن اتنی چھوٹی کم عمر میں لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود کو سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رضیہ مجھے بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے اس کے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھ کر سے کہا کہ کیا ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے کھایا نہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر کچھ دیر بعد رضیہ کے پاس باہر آ گئی۔ میری باقی بیویاں ساتھ ہی ناشتہ کیا اور عادت تھی کہ وہ باری باری بیویوں کو اپنے ہاتھ ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ تینوں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک کوئی ناانصافی نہیں کیا، نہ تھوڑے دنوں میں میں نے رضیہ سے کسی طرح سے کوئی رشتہ نہ کیا۔ ہاں، اس سے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ تھوڑے دن بعد کہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ بات کیونکہ تمہیں خرید نہیں بلکہ تم کو نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر پوری لگی تھی۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم اپنے ادا کی۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات سے بھی خبر میں نہیں کریں گے مجھے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرنے پر، لیکن آپ تو۔ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات مجھے بہت غصہ آنے لگا اور میں زیادہ مجھے ایسا بھی کچھ بولتی تو شاید میں منہ پر تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی عورت آواز تھوڑا تیز ہونا چاہیے تھا۔ مجھے غصہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب، میں نے تو ہوش سنبھالا جب سے بھی مرد کے ایسے روپ دیکھتے ہیں، نوچ کھانے جوانی کا خاک میں ملنے والے بھوکے کتے جیسے مجھے عورت ہوتی ہے۔ آپ کیسے آدمی ہیں جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا ہو؟ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تم کو بخار میں بھی تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کیونکہ تیرا بخار تھا، لحاظ کرے کہتے ہیں کہ کوئی تب اس کی آنکھوں سے آنسو گرے پڑے تھے، پھر اپنی بازو دکھائی، بازو گری۔
طرح سے سگریٹ کے نشانوں سے چلا ہوا تھا۔ ایسی بیبسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے، میں نے تو آج تک آدمی کو ایسے دیکھا ہے، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب سے الگ ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو اور اللہ کی بیوی نے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم تو بھی کم عمر میں نازک سی ہو۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس جاؤں یا فی الحال ایک رات کو رضیہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میں نے دل پھٹنے لگا۔ وہ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل جانور تھے۔ وہ لوگ فی الحال ٹائم کے ساتھ ساتھ رضیہ کے زخم بھی بڑھنے لگے تھے۔ وہ کہتی کہ اپنے مجھے غلط کرموں سے بچا لیا اور میرے ساتھ صدیوں سے لیے وہ میرے کریکٹر اور محبت سے بہت گھل مل گئی، اور دھیرے دھیرے اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، منہ پہ ادب سے بات کرنے لگی تھی۔ اور میری شادی کے تھوڑے مہینے بعد ہی مجھے خوشخبری مل گئی کہ میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ امید سے ہو، اور مجھے تو اپنے کانوں میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے رب سے حضور سجدے میں رو رو کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے رضیہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اس کی بستر کے نیچے نہیں اترنے دیا، لیکن جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا تو میں لیبر روم میں باہر کھڑا تھا، بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا کہ جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی، اب آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ مجھے اتنے میں سال بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی کہ ٹائم پر حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہی آدمی جان سکتا ہے جس پر یہ سب بیتا ہوا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں نے کہا، اب ماں کو بچا ہے، لے بچے کو اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بے شک میری پہلے 3 پتنیاں تھیں، لیکن اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو کو لے کر بس میں نہیں تھا، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی اور میں ان سے پوچھا، میری بیوی کیسی ہے؟ تو کہنے لگی، ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میں حیران جھٹکا لگا۔ میں بہت خوش ہوا جب نرس نے میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں میرے بیٹے کا ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں فٹ فٹ کر رویا۔ رب نے مجھے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشنز اور آپ کو ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں ہم آپ کی اگلی کہانی میں۔